اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مسری پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 محرم ہے، 6 ستمبر ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے جو موضوع ہے جس کے اوپر ہم مسلسل جب اس پورے اشرے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے آئے ہیں، کا آل رسول، کربلا، کوفہ اور کوفے سے شام۔ اس میں جتنے بھی مناطق ہیں راستے میں جہاں جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے کاروان اسرا کو گزارا گیا ہے، ان کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، وہاں پر خطبات ہوئے ہیں، وہاں پر جو تاریخی نشانات آج بھی موجود ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور جو کوئی تاریخ کے اوراق نے قلم بند کیا ہے ان کو آپ کی اذان عالیہ تک منتقل کیا جا رہا ہے، سب کے سامنے اس کو برملا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہندوستان سے علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب، اور ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے آیت اللہ قبلہ سخاوت حسین صدراوی صاحب امریکہ سے۔ قبلہ کلب عباس صاحب کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ جزاک لکم اللہ الاجر قبلہ، انشاءاللہ۔ سلامت جزاک رکھے اللہ، آپ سب جزاک کو اللہ، اور آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ گزشتہ پروگرامز میں ایک ترتیب کے ساتھ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رہی ہے ان مناطق کی طرف جہاں پر آج بھی جو ہے وہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد، اتنے مظالم ہونے کے بعد، مختلف اہل بیت دشمن حکومتیں آنے کے بعد بھی بعض نشان ظلم اپنی جگہ پر موجود ہیں، جہاں جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کا کاروان گزارا گیا تھا ان تمام مناطق کی طرف دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس کا ذکر ہوگا۔ تو میں چاہوں گا قبلہ، جیسا کہ ہمارا موضوع بھی ہے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، تو اس میں جو مناطق اور مشاہد بیچ میں آتے ہیں اس کا ایک خلاصتاً اس کو جو ہے وہ عرض کر دیا جائے قبلہ، اس کو بیان فرما دے تاکہ جو ہمارے نئے ناظرین آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں برابر سے شامل ہو سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، مستمعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور عظیم ترین عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ حاضرین، اس پیغام غم، پیغام مصیبت، پیغام درد، پیغام کربلا، پیغام اہل بیت اور پیغام اسارا آپ تک پہنچانے میں کوشش جاری ہے اہل بیت چینل کی جانب سے۔ آج آپ کی خدمت میں زبدتاً یہ عرض کروں گا کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک جو مناطق، جو مشاہد، جو علاقے، جو زمین، جو منطقہ، جو شہر استعمال کیا گیا تاکہ تمام ناظرین کے ذہن تک یا ان کی فکر تک یہ بات بالکل پہنچ جائے اور نوٹڈ ہو جائے، تو عرض کرتا ہوں کہ ایک لفظ اور پیش کر دوں کہ بنات الرسالة بعد اخراجهم من کربلا اخذ اللعین بطریق الطویلہ والوعراء۔ اس لفظ پر ذرا سے ہم غور کر لیں، یعنی کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے حربے کو، قافلے کو یا اسارا کو لے جایا گیا۔ اس میں ایک جملہ یہ تاریخ میں مکتوب ہے، مذکور ہے کہ طویل راستہ۔ یہ لفظ اس پر غور کر لیں، پہلا جو ان کا مشن تھا طویل راستہ، دوسرا یہ کہ طویل راستہ، والوعرا، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وعرا، واو وارہ، عین رے اور اس کے بعد ہے وعرا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سخت اور مخوف، جس کو کہہ لیجئے سخت ترین، اشد ترین، مشکل ترین، اصعب ترین جو طریق یا راستہ یا جادہ یا صراط یا سبیل یا ان علاقوں سے گزارا گیا جو بہت زیادہ مشکل ترین راستے تھے اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو ان راستوں سے جی آواز مجھے نہیں پہنچ رہی قبلہ، آواز نہیں آ رہی مجھے، نہیں آواز نہیں آ رہی مجھے۔
جی میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے قبلہ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. ذرا کنٹرول روم سے گزارش کریں گے تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو، مجھے آواز قبلہ کی نہیں پہنچ رہی ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام جی قبلہ آپ ورحمۃ کو آ رہی ہے؟ اللہ. میں جی اب آئی مجھے، جی ٹھیک ہے. قبلہ کی بھی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور تعزیت پیش کریں گے. جی قبلہ، قلبی عباس صاحب گفتگو جاری رکھیں. نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. جی کنٹرول روم سے گزارش کریں گے اس کو دیکھ لیں ذرا. مجھے آواز نہیں آ رہی قبلہ کی. ایکو بھی سدالوی صاحب آپ کی طرف سے ایکو بھی کھلی ہوئی ہے. آواز بیک ہو رہی ہے مجھے آپ کی. قبلہ سدالوی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جناب آپ کی؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے گفتگو شروع کرتا ہوں. اتنی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ قلبی عباس صاحب ری جوائن کر لیں گے ہمیں. قبلہ ابھی اس سے پہلے کہ ہم ان مناطق کی طرف قبلہ سے بات ہو رہی تھی اس پر جائیں، تھوڑا سا جو ابھی اذان میں شہادت ثالثہ کے اوپر جو معاملہ اٹھا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تھوڑا یہ حکم تاریخی لحاظ سے کب سے آیا، کب سے شامل ہوا؟ قبلہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا للامام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا. یہ پھر چلی جاتی ہے بس. جی جناب السلام آقا علیکم، میری گزارش آواز یہ آ رہی ہے آپ ہے کو؟ کہ ابھی حال ہی میں اب آئی. 30 اگست کو جو ایک مولویوں کی میٹنگ ہوئی، اس میں تکفیری مولویوں نے یہ کہا کہ وہ وفاقی شرعی عدالت میں جا کر رٹ دائر کریں گے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کے کلمے کو شیعوں کی اذان سے خارج کروائیں. تو اولاً تو میں یہ عرض کروں گا اہل بیت ٹی وی اور المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمات عالیہ میں کہ تکفیری مولوی کب سے دین کے بارے میں اس بات و نفی کی اتھارٹی رکھنے لگے. دوسری بات یہ کہی کہ جلوس ہائے عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا جائے. شہادت ثالثہ در اذان کی توجیح انہوں نے یہ کی کہ یہ کلمہ دہشت گردی ہے، اور کانفرنس میں اورنگزیب نامی فاروقی شخص نے یہ کہا 3 دن بعد کہ اس سے یزیدیوں کے کردار مشکوک ہوتے ہیں اور ان کے جرائم ظاہر ہوتے ہیں. تو اولاً تو میں نقضی جواب عرض کروں گا اور پھر حلی جواب پھر اتنے تک علامہ بھی آ جائیں گے. جی آ نقضی گئے ویسے. جواب تو میرا یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہمارے سنی بھائی بہنیں فجر کی نماز میں استعمال کرتے ہیں،
وہ یہ بتائیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ جو اذان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کلمات اقامت میں ایک ایک مرتبہ کہتے ہیں کلمات اقامت کو تکبیر کے بعد. اس کی کیا وجہ وہ بیان کریں گے. کیا کسی شخص کو نیند سے جگانے کے لیے اگر کوئی کلمہ حضور کے بعد ایڈ کیا جائے تو وہ بدعت نہیں؟ اور اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، بالاخص اشہد ان علی ولی اللہ، حضور کے دور میں غدیر کے بعد حضرت سلمان نے کہا، حضرت ابو ذر نے کہا. جب کسی نے آ کر پوچھا حضور سے کہ سلمان یہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، تو آپ نے فرمایا سمعت خیرا، جو کچھ تو نے سنا ہے وہ خیر ہے. اور جب ابو ذر کے بارے میں شکایت لگی اور کسی نے آ کر کہا کہ ابو ذر اشہد ان علی ولی اللہ بعد از رسالت شہادت ولایت مولا علی دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اونسیتم قول غدیر قلت انا من کنت مولا ہو فعلی مولا فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ. یہ دو دلیلیں ہیں جن کو عبداللہ مراغی مصری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. خود قرآن میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اس کے ذیل میں کم از کم 5 حوالے کل میں نے دیکھے ہیں شیعہ اور سنی تفسیروں کے، جن میں ملا جلال الدین سیوطی کا حوالہ بھی ہے، جن کی 2 تفسیریں ہیں، در منصور اور جلالین الجلالین. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی نے سوال کیا آپ کے جد کا نام قرآن میں کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا ہے. کیا تم نے نہیں پڑھی یہ 3ری آیت سورہ براءت کی اور یہ آیت پڑھی؟ تو اس نے پوچھا کہ سرکار اس میں آپ کے جد علی کا نام کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذان فاذان اسم علی ابن ابی طالب، اذان خود علی ابن ابی طالب کا نام ہے. تو آج کے بعد کوئی سوال نہ کرے کہ اذان میں علی ہے یا نہیں، علی ہی اذان ہے، اذان ہی علی ہے. جب حضور معراج پہ گئے ہیں تو حضور خود فرماتے ہیں، وہاں ایک فرشتے نے بصورت دیگ اذان کہی، یعنی شہادت ثالثہ کہی، اور وہاں اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المؤمنین. تو اگر معراج کی شب میں فرشتہ کہہ رہا ہے اور حضور جب جا رہے ہیں تو وہاں پر پوچھ رہے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ پوچھئے ان نبیوں سے ان کو رسالتیں کس وجہ سے ملی. عَلَامَا بُعِثْتُمْ عَلَامَا أُرْسِلْتُمْ کے جواب میں وہ کہتے ہیں بُعِثْنَا أُرْسِلْنَا، ہم توحید رسالت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار کے بعد نبوتیں رسالتیں پاتے گئے. باقی پھر بعد میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے قبلہ، بہت عمدہ. اور اس کو جو ہے وہ آپ نے بیان کیا جو کہ اس کی تاریخی جو ایک اسناد ہیں، کیونکہ اس کو ایک علمی ڈیبیٹ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. قبلہ قلب عباس صاحب کی طرف بڑھیں گے. قبلہ آپ اس کا خلاصہ پیش کر رہے تھے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک جو مناطق ہم نے بعض ذکر کیے اور بعض ہمارے ذکر کرنے ابھی رہ گئے ہیں، تو اس کا ایک خلاصہ جو آپ بیان کریں گے فرما دیں. جی، اولا میں قبلہ کی خدمت میں سلام اور تعزیت پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ. وبرکاتہ. اعظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ. حیاکم اللہ. لقد تشرفنا من برکت اللہ ونتمنى ان نتشرف مرارا وتکرارا من برکات وجودکم انشاءاللہ. مومنین، آپ حضرات کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے کہ ان راستوں سے اہل بیت اطہار کو گزارا گیا، ان طریق سے، ان مناطق سے،
اور ان جادوں سے گزارا گیا جو بہت ہی طویل، جو روایت کے جملے ہیں، طریق طویل، طریق الصخرۃ والشوکۃ والوعرا، یعنی وہ راستہ کہ جو کانٹوں والا راستہ تھا، وہ راستہ جو حجر والا تھا، وہ راستہ جو سب سے زیادہ سخت ترین تھا، اشد ترین، اصعب ترین، مشکل ترین راستوں سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے کارویں کو گزارا گیا۔ اب آئیے یہ کارواں کہاں سے کیسے گزرا، کربلا سے لے کر یہ کیسے گئے اور کس مناطق سے گزرے، میں اس کا زبدہ پیش کر دوں۔ من کربلا الی الکوفہ جنوباً، کربلا سے یہ کوفہ جنوب کی طرف، ذرا توجہ سے ناظرین سن لیں۔ اس کے بعد قادسیہ، اس کے بعد پھر شمال کی طرف گئے تقریباً موصل، ثم غرباً، پھر غرب کی طرف گئے عبر جبل سنجار کی طرف، یعنی سنجار کی پہاڑی کی طرف، ثم المنطقہ الجزیرہ، ثم المنطقہ الجزیرہ فی شمال سوری، اس کے بعد یہ شمال سوری کی طرف گئے، وبعدہ الی حلب کی طرف۔ یعنی کارواں کے ذرا آپ راستوں پر نظر کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سخت ترین معامرہ بھی تھا بنو امیہ کا، اور سخت ترین راستہ اہل بیت اطہار کے لیے اپنایا تھا، مگر کسی مقام پر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے میں، شجاعت میں، بصالت میں، حماس میں، قربانی میں، ہمت میں کوئی ضعف یا کوئی کمی واقع نہیں۔ وبعدہ الی حلب وحما وبعلبک فی لبنان وصولا الی دمشق۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حلب بھی گئے، حما بھی گئے، بالابک گئے لبنان، یعنی دمشق جانے کے لیے ان کو بالابک کی طرف بھی لے جایا گیا۔ اب اگر ہم ابو مخنف کی روایت کو دیکھیں تو یہ تکریت جو ہے وہ منطقہ ہے جہاں پر نصارہ افراد جو ہے وہاں رہا کرتے تھے۔ میں زبدتاً یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مناطق سے یہ کاروانی اہل بیت کو گزارا گیا، مگر اکثر مناطق میں یہ ہوا کہ بنی امیہ پر، آل یزید پر، آل معاویہ و سفیان پر لعنتیں ہوئی، لوگوں نے مظاہرہ کیا اور باقاعدہ ان کے اوپر احجار پھینکے گئے۔ کس کے اوپر؟ آل امیہ کے اوپر۔ صرف ایک منطقہ جو روایت کا جملہ ہے وہ ہے بعلبک۔ بعلبک یہ پہنچے تو وہاں پر کچھ منافقین افراد ایسے موجود تھے یا ان عادہ کے چاہنے والے تھے جنہوں نے صرف ان کا استقبال کیا۔ باقی تمام مناطق پر جہاں سے ان کا مرور ہوا ظالموں کا، ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اوپر پتھر تک پھینکے گئے۔ اور یہاں تک روایت ہے کہ جب یہ افراد تکریت سے گزر رہے تھے تو اہل تکریت جہاں پر رہبان یا کنائس میں افراد تھے، ضرب النواقیس حزنا علی الحسین۔ اب آپ یہ لفظ پر غور کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم براءت اختیار کرتے ہیں، تم نے آل رسول کو قتل کر دیا، تم نے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسارا بنا کر یہاں سے لے کر جا رہے ہو۔ اور یہ بہت طویل تاریخ ہے، اس میں نہ جاتے ہوئے میں ذرا اس کا خلاصہ پیش کر دوں۔ اچھا ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں جو ماسبق گفتگو کیا تھا، تو یہ جو راستے مشاہد جو راستوں سے گزرا ہے اہل بیت اطہار کا کارواں یا قافلہ، تو جو مشاہد یعنی جہاں پر اہل بیت اطہار کا وقوف ہوا یا قیام ہوا، یا مظلوم کربلا کا جہاں سر رکھا گیا، تو منطقہ جہاں پر مظلوم کربلا کا سر گرا، لہو گرا، اس طرح کے بہت سارے مناطق ہیں۔ ایک منطقہ ہے مشہد مسجد الحنانہ، یہ میں نے بیان کر دیا، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مشہد الموصل، جب کبھی آپ تشریف لے جائیں تو ایک مشہد یہ بھی ہے۔ تیسری چیز مشاہد نصیبین۔ پھر آئیے بات جو ہے عرض کیا تھا کہ یہ ترکیہ میں ہے۔ پھر مسجد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مشہد الراس، پھر مشہد التا۔ اب آپ مناطق دیکھیں، مشاہد بالس المسکنہ، مشاہد الطرح، مشاہد الحجر، مشاہد جبل جوشن، اس کی تفصیل بتا چکا ہوں میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور آگے آئیے تو پھر یہ مشاہد حما، آپ جب تشریف لے جائیں گے سوریہ کبھی تو حلب جائیں گے تو حما راستے میں آئے گا، تو یہ حما کے تمام مناظر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر حمص، مشہد حمص، یہ بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ مشہد بالابک بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ پھر یہ بالابک سے یہ افراد، یہ کارواں دمشق کی طرف آیا ہے۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے ان تمام مناطق کو بیان کر چکے ہیں، لیکن جو مناطق رہ گئے ہیں ان میں کیا واقعات رونما ہوئے، کیا کیا ہوا، اس کی تفصیل میں ناظرین تک پہنچانے کی، تاکہ ناظرین اس سے استفادہ و استنارہ کریں اور انہیں حقائق پر پڑے ہوئے پردے جو ہیں وہ ان کے سامنے سے ہٹ سکیں۔
صحیح قبلہ، بہت شکریہ. کون ابھی دوبارہ قبلہ کی طرف سے واپس آئیں گے تو ان مناطق کی طرف پھر جو ہے وہ رخ کریں گے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب اعجاز حسین کربلائی سارا پلاسو سے. جی قبلہ اعجاز حسین کربلائی صاحب، بسم اللہ جی فرمائیے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ فرمائیے. اعجاز مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو شاد آباد رکھے. امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کی میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور اللہ پاک صاحب آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. قبلہ سامان کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ آیت نمبر 67 شاد باری تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو اشرف علی تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا آپ سب پہنچا دیجیے. اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کو راہ نہ دیں گے. تو سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ کون سے پیغامات تھے جو اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کو پہنچا دے، اگر وہ نہ پہنچائے تو کون سے پیغامات تھے؟ تو یہ جمع میں وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کے ساتھ محفوظ رکھوں گا اور کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. تو وہاں پر تو سارے حاجی تھے، کافر کون سے تھے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو بندے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وہ علی ولی اللہ کی اذان میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر بھی ہمیں اور ہماری جی اس پہ بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. جزاک اللہ. اعجاز حسین کربلائی صاحب آپ شامل ہوئے. قبلہ علامہ حسن علی صاحب آپ نے سوال سنا ہوگا، نہیں تو میں اس کو ریپیٹ کر دوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کا انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو پیغامات پروردگار کی طرف سے پہنچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ کافروں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. وہاں تو سارے حاجی تھے، اس میں کافر کہاں سے آ گئے؟ تو پروردگار کن کو کافر کہہ رہا ہے؟ اور جہاں سے ہماری بات رکی تھی شہادت ثالثہ کے اوپر، آپ نے اس کے شرعی جو وہ حکم کہاں سے آیا، اس کے جو تاریخی دلائل پیش کیے تھے، اس میں اس کا شرعی معیار و جواز جو کیا ہے، اس کو بھی اس سوال کے ساتھ عرض فرما دیں. جزاک اللہ. شریعت محمدیہ میں الاحکام خمسۃ صحیح. واجب او حرام او مندوب او مکروہ او مباح، یہ 5 احکام خمسہ جو کہلاتے ہیں، ان میں اگر کوئی ایسا کام ہو جو تقریراً یعنی تعییناً، رضاءً یا قولاً یا فعلاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بقول اہل سنت کے اور 14 معصومین سے ہمارے بقول، تو اس کو سنت کہا جائے گا، وہ مسنون عمل ہو جائے گا. غدیر کے دن حضرت ابو ذر نے اذان کہی اور اس میں اشہد ان علی ولی اللہ فرمایا اور حضور پاک راضی ہوئے. غدیر کے بعد بھی حضرت ابو ذر نے اشہد ان علی ولی اللہ فرمایا اور حضور راضی ہوئے. حضرت سلمان فارسی نے بھی غدیر کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ فرمایا اور آپ راضی ہوئے. گویا اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں تقریری سنت ہو گئی. تقریر تعیین سے ہوتی ہے کہ حضور کسی کے قول یا کسی کے فعل پر خاموش رہے، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں. لہذا یہ میری نظر میں بھی اور ہمارے بزرگان کی نظر میں بھی یہ جزء اذان نہیں ہے، تاہم یہ عمل
مستحب ہے، مسنون ہے، اور اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب یہ شعار مذہب تشیع میں شامل ہو چکا ہے۔ جیسا میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رأیت لیلتاً اسری بی فی السماء الرابعۃ دیکن ینادی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ یہ اثبات الہدات میں ملا شیخ حر عاملی نے اسے نقل فرمایا ہے، اور اسی مضمون کی اور روایات بھی مختلف کتب میں درج ہیں، جو میں پہلے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر چکا ہوں۔ فشردہ طور پر ان رجلا دخل علی رسول اللہ فقال یا رسول اللہ ان ابا ذر یذکر فی الاذان بعد الشہادت بالرسالت الشہادت بالولایت لعلی ویقول اشہد ان علی ولی اللہ فقال کذالک او نسیتم قول یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولاہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ یہ روایت بھی السلامتو فی السلافتو فی امر الخلافت میں الشیخ عبداللہ المراغی المصری نے نقل کی، اور انہوں نے ہی نقل کیا سلمان فارسی کے بارے میں بھی کہ ان سلمان الفارسی ذکر فیہما اے فی الاقامت اے فی الاذان والاقامت بالولایت لعلی بعد الشہادت بالرسالت فی زمن النبی فدخل رجل على رسول اللہ فقال یا رسول اللہ سمعت امرا لم اسمع به قبل هذا فقال رسول اللہ ما ہوا؟ قال سلمان قد یشہد فی اذانہ بعد الشہادت بالرسالت بالشہادت بالولایت لعلی قال سمعتم، بلکہ جمع کا صیغہ ہے، سمعتم خیرا، جو کچھ تم نے سنا خیر سنا ہے۔ تو یہ ان کا جواب آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ روافض نے یعنی شیعوں نے اس کو شامل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب 80 سال تک سب و شتم ہوا مولا کائنات پر شام کے ممبروں سے، بلکہ دنیا بھر کے ممبروں سے، تو شیعوں نے اس کو رواج ضرور دیا ہے، مگر یہ کہ شیعوں نے شروع کیا ہو یہ بالکل شیعوں پر تہمت ہے۔ شروع حضور کے دور میں ہوا ہے، غدیر سے شروع ہو گیا ہے۔ تو ابھی جیسے کربلائی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ غدیر میں وہ کون سے پیغامات ہیں جو اہل سنت کے مفسر اور مترجم لکھ رہے ہیں، تو وہ پیغامات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے ہیں، شہادت مولا علی علیہ السلام کے ہیں، امرت المؤمنین آپ کے امیر ہونے کے ہیں، آپ کے امام ہونے کے ہیں، آپ کے وصی رسول ہونے کے ہیں، آپ کے جانشین پیغمبر ہونے کے ہیں، آپ کے وہ فضائل و مناقب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائے، جس پر کم از کم 3.5 گھنٹے پلس لگ گئے مولا علی کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل میں۔ ٹھیک ہے قبلہ، میں دوبارہ اس موضوع پہ آپ کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں، کیونکہ ابھی وہ چیز رہ گئی کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ پھر وہاں پر کافر کون تھے، تو سب حاجی تھے۔ اس کے اوپر واپس آؤں گا۔ قبلہ قلب عباس صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں، اس سے پہلے ایک مختصر سی کال کو شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وسیع بھائی، علیہ السلام مدد۔ آغا جان بسم اللہ جی فرمائیے۔ دونوں قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا السلام علیکم یا علیہ السلام مدد اور پوچھا پیش کرتے ہیں۔ وسیع بھائی ایک چھوٹا سا سوال عرض کروں گا اس سے پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فخر، یہ عقیدہ ہے اہل تشیع کا۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری جانیں بھی کٹ جائیں تو کٹیں گی انشاءاللہ، یہ رکنے اور جھکنے والا نہیں ہے۔ تو قبلہ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ کیا یہ جو بن ابو سفیان کے بیٹے، یزید کے بیٹے اور اس کے بیٹے نے آج 2-3 دن پہلے کراچی میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں،
میں تو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ قبلہ صاحب کیا یہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے کیا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ اس پہ بات کیجئے گا۔ اگر ہمارے ممبر سے جب فدق بیان کیا جائے، جب جنگ جمل بیان کی جائے، جب کچھ واقعات تاریخ کے حقائق پہ مبنی بات کی جائے تو وہاں سے ایک ٹولہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ کی توہین ہو گئی ہے۔ تو خدا کے لیے آج پاکستان کے وہ علماء کرام جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے یہ ہیں، تو انہوں نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ آخر اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں گے اس کے پیچھے اسرائیل بیٹھا ہے، اس کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے، نہیں کوئی نہیں ہے، تو آج ہمارے پاکستان کے علماء کرام اس پہ آواز کیوں نہیں بلند کرتے کہ یہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے کیا یہ ڈائریکٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، علیہ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بھی قلب عباس صاحب کی طرف جاؤں گا، اس کے بعد جب قبلہ کی طرف جاؤں گا، ستاور صاحب کی طرف، تو آپ کے سوال رکھوں گا۔ قبلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہو رہا ہے۔ جو آپ نے مشہد الراس کا ذکر کیا اور سکنا یا سنکا اور حجر اور مشہد حجر کا، یہ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی، اس کو شامل کر لیں۔ ایک مختصر سی کال اور لے لوں میں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، اقتدار علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بسم اللہ اقتدار صاحب فرمائیے۔ پروردگار سلامت رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا خلاصہ ہے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ خلافہ کی۔ اگر اس کو سمیٹ دیں تو یہ تین کلمے میں آ جائے گا، اگر بکیر دیں تو دعوت ذوالعشیرہ کے جو جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، دعوت ذوالعشیرہ اور یہ کلمہ ہمارا۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے حضرت ابو طالب کو صحابی مان لیتے ہیں جو رسول خدا کے دائیں بائیں بیٹھنے والے کے سب صحابی تھے، تو صحابی تو ابو طالب بھی ہے، تو ان کی بھی گستاخی کی جاتی ہے، تو ایف آئی آر کو ہماری طرف سے بھی کٹنی چاہیے۔ کیا وہ ابو طالب کی گستاخی کرتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، وہ بھی صحابی ہے، انہوں نے پالا ہے، پرورش کی ہے۔ آپ جناب ابو طالب کی بات کر رہے ہیں، جناب عبداللہ کو نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ جناب ابو طالب کی بات کر رہے ہیں تو رسالت میں آپ کے والد کو نہیں چھوڑتے، تو وہ تو ایک بات الگ ہے۔ ایف آئی آر تو بہت کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی، جزاک اللہ۔ جی علامہ قلب عباس صاحب، ناظرین جی میں کہ اس مسئلے میں بہت زیادہ دل برداشتہ نہ ہوں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی باطل حاسد یا منکرین طغات بغات جب بھی علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے ہیں، منہ کی کھایا ہے انہوں نے، کبھی بھی انہیں جیت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ علی ابن ابی طالب حق ہیں۔ علماء کرام نے بہت ساری دلیلیں دیا ہے، اگر آپ الفیہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں پڑھ لیں، غدیر پڑھ لیں، جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، غدیر کا ہے پیغامی ہے یہ، یا رسول بلغ، بار بار بلغ کیا یعنی بلغ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام، بلغ یعنی کیا یا کس چیز کی تبلیغ بار بار ہونا ہے، الی یوم القیامہ۔ اس کے بعد جو الفاظ و کلمات استعمال ہوئے ہیں صرف علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا نہیں ہے۔ اگر پورے خطبے کا خلاصہ دیکھیے تو علی بن ابی طالب سے لے کر حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام تک ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا ہے اور اس کا اقرار لیا گیا ہے۔ تو اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے افراد میں جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی یا مخالفین کھڑے ہوتے ہیں یا حاسدین منکرین کھڑے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اور ہوتا ہے۔ فائدہ اس نظریے سے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں علی علی کی صدا گونج رہی ہے، ہر طرف جو ہے وہ علی علی ہو رہا ہے، ہر طرف علی کا تذکرہ، ہر شخص یہ آواز دے رہا ہے کہ مولا متقیان ولی اللہ ہیں۔ تو اس میں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہاں میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جواب جب بھی باطل کو دیں، منکرین کو دیں، ادلہ اور براہین کے ساتھ مومنین دیں، یا تو اس کو چھوڑ دیں علماء کے اوپر۔ علماء یقیناً بہتر اور احسن طریقے سے وہ جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے۔ مومنین اس کو ایک محاربہ کی شکل نہ دیں،
تاکہ یہ ایک اس کی وجہ سے کافی مسائل کریٹ ہو جائیں گے پاکستان میں بھی، دیگر ملکوں میں بھی۔ تو چونکہ باطل کی کوشش یہی ہوتی ہے، اس کا معاملہ یہی ہے کہ ایک ذرا سی کوئی بات ہم چھیڑیں اور اس کو لے کر عالمی سطح پر مسائل کریٹ ہوں، اور پھر پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حق کے مقابلے میں جب بھی کوئی بھی آیا، خصوصی طور پر مولا کائنات کے مقابلے میں وہ ذلیل ہوا ہے، تو یہ بھی بہت جلد ذلیل ہوں گے، اور ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی باطل قوتیں اور طاقتیں ہیں، یہ ہمارے یہاں کے ایک طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک طالب علم کو لا کر بٹھا دیں اور وہ اپنے ادلہ اور براہین اور دلائل سے اور علمی نقاشات و حوارات سے، قرآن و احادیث سے اگر وہ ثابت کر دے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنے گا، یہ خود پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس میں کسی طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں مشاہد کو پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر آؤں، اسی موضوع پر ناظرین جی اس پر غور جی، کر لیں۔ تو آپ کی خدمت میں ایک کالر جی کال لے ہمارے لیجیے، ساتھ ہولڈ پر ہے۔ جی ہاں، لے السلام لیجیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کل میں بات صاحب تو اکثر آتے ہیں، میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب سے کی خدمت میں، بڑے لمبے عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہے۔ جزاک اللہ، شیر احمد چودھری کالر سے بول رہا ہوں جناب، میرا اپنا سلام۔ بہت شکریہ بشیر احمد چودھری صاحب، دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی قبلہ، مشاہد کے اوپر بات ہو جائے تاکہ پھر ہم کچھ سوالات بھی ہیں جزاکم اللہ۔ صدر علی صاحب۔ ناظرین انشاءاللہ نہ ہو سکے علی بن ابی طالب کا تذکرہ کیجئے، پورا سوشل میڈیا کو بھر دیجئے علی سے، ذکر علی سے، اور شہادت ثالثہ سے، باقاعدہ اس کو ایک احسن طریقے سے، اور باقی جو ہے علمی اور مدلل اور احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے علماء انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں اور جواب دیتے رہیں گے، اور باطل انشاءاللہ سرنگو ہو جائے گا، ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں مشاہد بعلا بک عرض کر چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ پہنچا ہے جی ہاں، دمشق میں۔ اگر آپ جی مشہد دمشق میں ذرا سا 2 منزل میں بیان کر دوں، اس کے بعد پھر اور باقی چیزیں وہ بھی بیان کروں گا۔ مشہد دمشق میں ناظرین جب آپ کبھی تشریف لے کر جائیں تو جو بازار شام آپ پہنچتے ہیں، یا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے راستے سے اگر آپ آتے ہیں دربار یزید، تو دربار یزید میں جس کو آپ جامع اموی کہتے ہیں، یعنی مسجد الاموی جس کو کہتے ہیں، وہاں پر جب آپ تشریف لے جائیں گے تو وہاں پر ایک کارنر پر اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک مقام موجود ہے جس کو مشہد و راس الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مقام جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا۔ اب یہاں مغالطہ نہ ہو ناظرین، کی بہت سارے افراد جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو زری کی شکل نظر آتی ہے تو سمجھتے ہیں شاید مولا کا سر دفن ہے، نہیں، وہاں پر مولا کا سر دفن نہیں، مشہد ہے، وہاں پر مظلوم کربلا کا لہو گرا تھا، ٹپکا تھا، وہ مقام۔ دوسری جگہ ناظرین کی خدمت میں جلدی سے اور عرض کر دوں، اسی سے بالکل متصل، اسی سے بالکل ملا ہوا ایک مقام اور ہے جہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی لہو کے قطرے گرے تھے زنجیروں سے، توقع خاردار سے، اور زخمی امام جو ہے اسی مقام پر ان کا قیام تھا۔ میں نے تواریخ میں دیکھا، عربی کتب میں دیکھا کہ امام سجاد یہاں پر نماز پڑھتے تھے، یعنی خدا سے رابطہ کرتے تھے، اس حالت میں بھی جب لہو جاری تھا، خون جاری تھا، توق سے، سلاسل سے لہو جاری تھا، اس مقام پر امام سجاد خدا سے رابطہ اور عبادت کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بھی اس کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، یعنی خدا کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، تو اس شخصیت کو زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ تو یہ 2 مقام بہت ہی اہم ہیں، اور اس کے بعد 2 مقام آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر قبلہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے کہ 2 مقام اور ہیں۔ ایک مقام پر جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اس طرف دربار کے جہاں پر باب السعد کا جو دروازہ ہے، جہاں سے مدخل رئیسی ہے، جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک مقام نشان جگہ ہے جہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا، اور اس کے بالکل معاکس اپوزٹ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں سے امام سجاد نے خطبہ دیا۔ تو پھر آپ دربار یزید کے داخلی حصے میں آپ جائیں گے تو وہاں ایک مقام ہے جہاں سے امام سجاد نے خطبہ دیا تھا۔ اب انشاءاللہ باقی تفصیلات آپ کی خدمت میں اور عرض کریں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کال آپ کے ڈراپ ہو گیا، دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں قبلہ
علامہ صدر صاحب کی طرف چلیں گے قبلہ. سب سے پہلے تو وہ سوالوں کے معاملات کو حل کر لیں. جو سورہ مائدہ کا ریفرنس دیا تھا اس کا آپ نے جواب دیا, تو وہاں پر چیز رہ گئی تھی وہ پھر کافر کون تھے؟ وہاں تو سب حاجی تھے ساتھ میں, تو خدا کن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کفار کے شر سے بچائے گا؟ جناب آقا گزارش یہ ہے کہ اس آیت الغدیر میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسول کیوں کہا ہے؟ کیونکہ نبی ہوتا ہے مخبر, وَإِن لَّمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ وَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا. رسول وہ ہوتا ہے کہ جو مأمور بالتبلیغ بھی ہو. بلغ کیوں کہا, ابلغ کیوں نہیں کہا؟ ابلغ باب افعال مرتن کے لیے آتا ہے, بلغ باب تفعیل تکرار کے لیے آتا ہے, بار بار. کیونکہ حکم یہ تھا کہ بار بار پہنچایا جائے. ما انزلہ ماضی جو کہا, انزلہ ماضی ہے, یعنی یہ آج ولایت علی نازل نہیں ہو رہی, یہ پہلے سے نازل ہو چکی ہے. آج تو اعلان ہونا ہے, جیسے حضور 40 سال پہلے شکم مادر میں عالم انوار میں نبی تھے. 40 سال سبحان کے اللہ. ہونے کے بعد انہوں نے اعلان فرمایا ہے. مولا علی ہمیشہ سے ولی تھے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب انگوٹھی دی ہے سائل کو تو سند ولایت اس وقت ملی ہے. تو ما انزل الیک من ربک, یہ من ربک کہہ کے اس لیے واضح کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور اپنا کزن سمجھ کے یہ فیور دے رہے ہیں. نہیں, یہ حکم رب کی طرف سے ہے. حارث بن نعمان فہری ایسا احمق تھا کہ وہ سوال ہی یہی کر رہا ہے, امن کا ام من ربک, یہ تیری طرف سے اعلان ہے یا تیرے رب کی طرف سے؟ آیت پہلے کہہ چکی ہے من ربک. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر یہ فعل نہ کیا ولایت علی قولاً, تو ہمیشہ سے بیان ہو رہی ہے. فعل یہ مطلب ہے کہ اس وقت پبلک کے سامنے علل اعلان ان سے اقرار لے کر 1.25 لاکھ اصحاب سے اگر یہ فعل نہ کیا, فما بلغت رسالت, پھر اللہ کی رسالت آپ نے پہنچائی ہی نہیں. ساری رسالت ڈیپینڈ کر رہی ہے مولا علی علیہ السلام کے اعلان ولایت پر. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. مولانا شرف علی تھانوی صاحب کے بھتیجے حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر صاحب تھانوی میرے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہ. وہ شیعہ ہو کے دنیا سے گئے, ان کا جنازہ بھی شیعوں والا ہوا, ان کے وصیت نامہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں فقیر کے ہاتھ پر ہی انہوں نے شیعت قبول کی تھی. میں نے حضرت ابو بکر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے چچا زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ یہ کیا اللہ فرما رہا ہے. حاجی تو سب نیک ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے اصحاب رسول تھے, ابھی لبیک اللہم لبیک کہہ کے آ رہے ہیں بیچارے. تو پتہ چلا اگر علی کی ولایت مائنس ہو تو حج بھی انسان کی شرارت کو ختم نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین میں بتا دیا کہ کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکاری ہے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی, اور جو عنادن علی ولی اللہ کا انکاری ہوگا وہ ایسا کافر ہے, وہ ایسا مرتد ہوتا ہے کہ پھر اس کو اللہ بھی ہدایت نہیں فرماتا. یہ تو جواب آ گیا اس کا. اب میں 2 روایتیں جلدی جلدی پڑھ لوں. یہ شہادت کالر کو شامل کر لوں. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, وہ شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انیس سے بات کر رہا ہوں. جی انیس بھائی, بہت ہی قابل احترام ثقافت سنسنی صاحب کو سلام پیش کروں گا, اور جناب طلبہ عابد صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, بہت ہی مجھے ہے ہر ایک پوائنٹ. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ 2 سال پہلے ہم لوگ جب یہاں سے کربلا کے لیے گئے میں بھی ہم لوگوں کو لے کے گئے کہ یہاں پہ امام حسین السلام کا سر رکھا گیا تھا. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سر کہاں کہاں گیا ہے. ترکی میں بھی رکھا گیا ہے, دمشق میں بھی رکھا گیا ہے, اور کوفہ میں بھی
یہ بھی آنے والے پروگراموں میں اس کا پورا ذکر ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے اس پر، پوری تفصیل کے ساتھ۔ اچھا اچھا، جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک بہت اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کیونکہ قافلہ جہاں جہاں گیا ہے وہاں وہاں انہوں نے سر رکھا ہے، اور جہاں جہاں سر رکھا ہے وہاں وہاں نشانیاں موجود ہیں، اور جہاں پر خون کے قطرات ظاہر ہوئے ہیں، گرے ہیں، وہاں پر آج زیارتیں ہیں، اور اس کا تفصیل سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی قبلہ سند علی صاحب 2 روایتیں آپ پیش کر رہے ہیں، پھر میں ایک آخری سوال کے حضور لیے 2 کل میں روایتیں اور طرف سن لیجیے، پڑھوں آج اتنا ہی وقت ہوگا۔ احتجاج تبرسی میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 541 اور 542 یہ روایت موجود ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو کتابوں کے صفحوں کے ساتھ بتائیں کہ جی شہادت معنی کائنات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ خالی پیش کر دیں اور ریفرنس دے دیں اس کا عربی کا، تاکہ ٹائم محفوظ رہے، ہمارے پاس ٹائم بچ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں ترجمہ اور عربی اتنی جلدی پڑھ دوں گا جتنی جلدی ترجمہ پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے وَيْحَكَ يَا ابْنَ ٹھیک ہے الْكَوَّا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ عَلَىٰ صُبَرٍ شَتَّىٰ أَلَا وَأَنَّ لِلَّهِ مَلَكًا فِي سُورَةِ دِيكَ فَإِذَا حَضَرَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ قَامَ عَلَىٰ بَرَافَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ عُنُقَهُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ثُمَّ صَفَّقَ بِجَنَاحَيْهِ كَمَا تصفق الديك کوڈ فرمائیے۔ في منازلكم ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين سبوح قدوس رب الملائكة والروح قال فتصفق الملائكة بأجنحتها في منازلكم من قوله وهو قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه۔ احتجاجی تبرسی میں لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن کوا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں مختلف جو مرغ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جب بھی کسی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ وہ ہے جو اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے، عرش سے اپنی گردن کو نکالتا ہے اور اپنے دونوں پر پھڑپھڑا کے کہتا ہے، ندا دیتا ہے، اذان دیتا ہے۔ ندا بمعنی اذان، اعلان کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سید النبیین وان وصیہ خیر الوصیین۔ تو اب ان کو چاہیے، اورنگزیب صاحب کو، یہ جو تکفیری ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ وفاقی شرعی عدالت میں نہ جائیں۔ یہ عرش پر جو اذان ہو رہی ہے، جو اللہ کا فرشتہ دے رہا ہے، اور یہ جو اذانیں یہ مرغ دیتے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اسی کے بعد یہ دیتے ہیں، یہ اذانیں جو دیتے ہیں ان کی اذانوں میں بھی اشہد ان علی ولی اللہ شامل ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، سبحان اللہ ہے، دوسری روایت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات نے جب عرش کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش کے اوپر بھی علی ولی اللہ لکھا، آسمانوں پر بھی اللہ نے علی ولی اللہ درج فرمایا، اللہ نے کرسی کے پایوں پر بھی علی ولی اللہ کو لکھا، اللہ کی ذات نے زمین کے اطراف و اکناف میں بھی لکھا سبحان اللہ۔ نام قال ان اللہ عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق اللہ عز وجل السماء كتب فی الماء كتب في مجراه لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین ولما خلق اللہ عز وجل الکرسی كتب على قوائم لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علی امیر المؤمنین۔ جب اللہ عرش پہ لکھ رہا ہے علی امیر المؤمنین، جب اللہ آسمان پہ اور پانی پہ، سما بھی ہے ماں بھی ہے، پانی کے تمام گھاٹوں پہ اللہ لکھ رہا ہے، کرسی کے پایوں پہ، عرش کے پایوں کے، جنت پہ کے دروازے پر اللہ لکھ رہا ہے۔ جنت کی جو گھنٹی بجتی ہے جب دروازہ کھلتا ہے، جب وہ گنگناتی ہے اور یا علی یا علی یا علی کہتی ہے، اور حضور کے فرزند فرماتے ہیں امام جعفر صادق، من قال یا علی مرتا واحدتا فثوابہ کثواب ستتا عشر الف ختم قراءت القرآن ان الذی اختمہا۔ اگر کوئی یا علی ایک مرتبہ کہے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب اتنا ہے جتنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے
پڑھے ہوئے، امام خود فرما رہے ہیں میرے پڑھے ہوئے 16,000 ختم قرآن کا ہو۔ آیت ولایت میں علی ہیں، آیت غدیر میں علی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری میں علی ہیں، انما یرید اللہ میں علی ہیں، سورہ دہر میں علی ہیں، سورہ کوثر میں علی ہیں، آیہ قربہ میں علی ہے، سورۃ الاخلاص کو مولا علی سے شبیہ قرار دیا گیا ہے کہ جیسے ثلث اخلاص کا ثواب ہے ویسے ایک مرتبہ علی کے ساتھ ربط رکھنے کا ثواب وغیرہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولود کعبہ شہید محراب ہمیشہ اللہ کی تمام نسبتوں کے ساتھ وجہ اللہ کہیں، ولی اللہ کہیں، مولود کعبہ کہیں، لسان اللہ کہیں، عین اللہ کہیں، ید اللہ کہیں، نفس اللہ کہیں، جنب اللہ کہیں، آیت اللہ کہیں، حجت اللہ کہیں، بقیت اللہ کہیں، اتنی نسبتیں مولا علی علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ ہیں کہ ان کو ایسی بھونڈی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ملک اس نے بنایا ہے جو اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کا قائل تھا۔ فاطمہ جناح ہمارے گھر پہ رکی تھی، میں اس وقت بچہ تھا، میری والدہ کے حجرے میں سوتی تھی، مسجد سے آواز آتی تھی، مولانا جو اذان دیتے تھے وہ کہتے تھے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ۔ جب فاطمہ جناح اور میری ماں کے کمرے میں نماز پڑھتی، اقامت میں فاطمہ جناح بھی فرماتی تھی اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ۔ تو یہ کسی اور ملک چلے جائیں جہاں پر علی کے منکروں کا ملک ہو، یہ تو علی کے چاہنے والوں نے ملک بنایا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ٹائم پروگرام کا جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا۔ علامہ سید کلب باز رضوی صاحب نے جوائن کیا ہندوستان سے، اور علامہ ثناء حسین سندراجی صاحب نے ہمیں جوائن کیا نیو یارک امریکہ سے۔ اور ہمارا موضوع جو ہے وہ آل رسول، کربلا، کوفہ اور شام۔ یقیناً کربلا اور کوفہ شام کی راہوں پر ظلم جو ہوئے وہ اسی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی